الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ الحدید کی 2 آیتیں ہیں 22 اور 23۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے متعلق یعنی قضاء اور قدر اس کے متعلق بہت ہی اہم پیغام ہے۔ یعنی ان 2 آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے سے دنیا بھر کے تفکرات، بدشگونیاں اور وہم پرستی، شرک، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، ایمان میں داخل نہیں رہتے۔ انسان کا ایمان کامل ایمان ہو جاتا ہے، اب وہ توکل علی اللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کیا کیا جو ہے بندوں کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں لیا ہے اس کا بیان ہے۔ کیونکہ ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں تقدیر کا جب مسئلہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہماری ہر برائی، بدفعلی، بد عملی، گناہ، ہر وہ چیز ہم اللہ پہ ڈھکل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ہمارے قسمت میں تھا، قتل ہو گیا، قتل کر دیا، بولتے نہیں وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ گناہ گار یہی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قسمت میں یہ لکھا تھا۔ لیکن جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے امور ہے جو ہم اس میں با اختیار ہے، جن کاموں میں ہم بے اختیار ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ کام جو ہے اللہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کیا ہے ترتیب وار انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا آغاز ہو رہا ہے ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، ما اصابا نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی بھی مصیبت انسانوں کے اوپر، فی انفسکم پہلے فی الارض زمین میں کوئی بھی مصیبت نہیں آتی، ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں پہ آتی ہے، الا فی کتاب مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے۔ وہ کیا لکھا جا چکا ہے تفصیل ہے گی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ بیماریاں ہے، حادثات ہے، کم عمری میں موت ہے، مفلسی ہے، رنج و غم ہے، یہ جو کچھ بھی آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے۔ یہ زمین میں مصیبت نہیں پہنچتی، وہ کیا ہے؟ زلزلے ہے، قحط سالی ہے، بارشوں سے تباہ کاریاں ہیں، یہ تمام چیزیں جو زمین پہ رونما ہوتے ہیں، جس کا انسان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیا ہے، وہ ہے تقدیر، اس کو ماننا ضروری ہے۔ سورہ فرقان میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی تقدیر لکھ دیا ہے۔ دیکھیے تقدیر کا ذکر ہے۔ انسان جو ہے کہاں پیدا ہونا، رزق کا مسئلہ ہے، اللہ کے اوپر ہے، حیات کا مسئلہ ہے، تقدیر کے اوپر ہے۔ انسان کی جو عمر لکھا تھا اللہ تعالیٰ اسے 1 سیکنڈ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں جا کے دفن ہونے والا ہے۔ ہر انسان جو ہے اس معاملے میں مجبور ہے، نہیں جانتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 نکال کے دیکھیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ اپنے ذمہ نہ لیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کس سرزمین میں اس کا ٹھکانہ ہے اور کس سرزمین میں جا کے مرنا ہے۔ انسان دنیا میں اپنی خوشی سے نہیں آیا،
نہ وہ اپنے آپ کا جو ہے نا انتخاب کیا ہے کہ میں فلاں ملک میں پیدا ہونا تھا، فلاں امیر باپ کے گھر میں ہونا تھا، میں مرد پیدا ہونا تھا، میں گورا پیدا ہونا تھا، اور میں ہینڈسم پیدا ہونا تھا، اور میں جو ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ نہ اولاد کا ہے، رزق کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، حیات کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، یہ تمام فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرنے سے پہلے ہی۔ اس لیے سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل ایمان کو تاکیدن دے رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کون سا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بتائیے آپ، قُل لَن يُصِيبَنَا، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی ہم کو، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر وہی مصیبت پہنچیں گی جو کتب اللہ لنا، جو اللہ ہمارے قسمت میں لکھ چکا ہے۔ کیا لکھ چکا ہے؟ یہی حیات، رزق، فلانا، یہ جو چیزیں ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ سورہ شورا میں آیت نمبر 49 50 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا۔ اور پھر یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ یہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہے لڑکے دے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے مرد بھی دیتا ہے، مرد بچے بھی دیتا ہے، بچیاں بھی دیتا ہے۔ اب وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ باندھ بھی رکھتا ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڑکیوں کا دینا، لڑکوں کو دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ رنج و غم، یہ خوشی، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لکھا ہے۔ انسان کروڑ پتی رہتا ہے، لیکن جو ہے نا اس کی شکل، صورت وغیرہ، فی ای صورت ما شاء رکب، جس شکل میں چاہا اللہ تعالیٰ وہ کر دیا ہے۔ اگر ہر انسان سے پوچھا جائے تو پھر وہ اپنی شکل خود انتخاب کر لیتا تھا۔ وہ ایک آدمی کروڑ پتی رہتا ہے، جوانی میں مر جاتا ہے۔ ایک آدمی در بدر کا بھکاری رہتا ہے، لیکن وہ 80 سال تک بھی جی جاتا ہے وہ، حالانکہ اس کا رزق جو ہے، دیکھیے آپ کیا بولے اللہ تعالیٰ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی جمے ہوئے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تمہارے سے رزق کو نہیں کمانا چاہ رہے، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نحن نرزقهم وإياهم، اللہ تعالیٰ کیا بتائے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ یہ تمام امور کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ یہ تمام امور کے چابیاں جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ اس کا دینے والا اللہ ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ دکان نہیں چلی، عامل کے پاس چلے جاتے، کاروبار نہیں چلا، کسی خبر پہ چلے جاتے، اولاد نہیں ہوئی، کسی کے خبر پہ جا کے منت مان کے آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دے دیا ہے تو پھر وہاں جا کے جو ہے اس کے بال نکالتے ہیں، ان کے نام پر بچے کا نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ شرکیاں ہوں۔ یہ کیوں در بدر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ گھروں میں تعویذ ڈال رہے ہیں، دکانوں میں جو ہے ٹکڑے لگا لیے ہیں، کچھ کیا بولے تو یہ رزق بڑھ جانا۔ ارے قرآن بتا رہا ہے رزق جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ آج در بدر عاملوں کے پاس جو عورتوں کی، مردوں کی جو بھیڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رزق بڑھا دیں گا، یہ صحت دے دیں گا، یہ ہمارے بچیوں کے پیامہ لگا دیں گا، شادی بیاہ کر دیں گا۔ اگر لڑکیاں ہو رہے ہیں تو اس کے کچھ تعویذوں کی وجہ سے یا عملیات کی وجہ سے جو ہے نا، یا تو تاخیر ہو رہی ہے، یا نہیں تو اس کے پاس جانے سے ہو جا رہا ہے، اولاد ہو جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا، مگر کب؟ جب آپ قرآن کی آیت جب پڑھ رہے ہیں، سورہ تغابن میں کیا بولے اللہ تعالیٰ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ اس سے ہٹ کر جو ہے نا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ سب مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب تمام انسان آ گئے ہیں اس کے اندر، اللہ کے فقیر ہے۔ مانگنے آپ کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔
تمام انسان کیا ہے؟ اللہ کے فقیر ہے. ہم فقیروں کے پاس جا کے بول رہے ہیں کہ بھائی آپ دیجئے. کہاں سے دیں گے؟ وہ بھی اللہ سے مانگے تھے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ایک پل آگے نہیں جی سکتے ہیں، ہم ہمارا رزق نہیں بڑھا سکتے ہیں، ہماری صحت کو ہم خود واپس نہیں لا سکتے ہیں، ہم کسی کو اولاد نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس پر انسان جو ہے نا صبر کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہارے کو. کس سے؟ بھوک سے، خوف سے اور مال و جان کے نقصانات سے، ثمرات سے ہم تم کو آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دو. یہ تو دنیا آزمائشی دور ہے. یہ چیزیں اگر ہمارے قسمت میں نہیں ہیں تو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ہمارا دوسرا جو پہلو ہے جس میں ہم با اختیار ہے، یہ اس میں تو ہم بے اختیار تھے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جس میں آزاد ہے، اللہ خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا ہے ہمارے کو. اچھے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت دے کے ہم تم کو دنیا میں اس لیے بھیجے ہیں کہ تم اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں. یہ آزمائش کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ، تمہارے کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے. اس کے لیے ارادہ دے دیا ہے، اختیار دیا ہے. آپ چاہے تو نیکی کر سکتے ہیں، چاہے تو برائی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے منکرات ہے، فحاشی کے باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، گناہ کے نافرمانی کی باتیں ہیں، وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے. کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. فواحش کے قریب مت جاؤ، قتل مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ. یہ تمام باتیں کیا ہے؟ یہ تمام باتیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیا ہے کہ تم کو با اختیار رہو، لیکن اس سے بچتے ہوئے. لیکن ہم گناہ کر کے یہ بولتے کہ ہمارے قسمت میں تھا. جب کبھی دیکھیے آپ دینی مجالس منعقد ہوتے ہیں، جب کبھی ان کو بلایا جاتا ہے آئیے بھائی درس قرآن ہے، نہیں، اللہ ہدایت دینا. اللہ ہدایت دے چکا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، دوڑو، سبقت کرو. لیکن ہم نہیں جاتے ہیں. اگر کوئی انسان نیک بن گیا تو ہم کیا بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ اس کو جو ہے نا ہدایت دے دیا. اللہ آپ کو بھی ہدایت دیا ہے لیکن آپ آنا نہیں چاہ رہے ہیں. اور یہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں وہ الزام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہدایت نہیں دیا. یہ شیطان کا قول ہے. یہ شیطان جب اللہ تعالیٰ شیطان سے جب پوچھے تھے کہ تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، ماں منع کا اللہ تسجد اذا مرتب. اے ابلیس میں جب تیرے کو کہہ تو چکا تھا کہ تو آدم کو تسلیم کر لے، تو نہیں کیا ہے، کیوں؟ وہ کیا جواب دیا؟ قال فبما اغویتنی. اے میرے رب، آپ جو ہے نا آپ کی پلاننگ تھی، آپ کا بھی منشا تھا کہ میں جو ہے سجدہ نہیں کرنا. آج ہم وہی بول رہے ہیں، ہر برائی ہم یہ کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے قسمت میں تھا. ارے بھائی وقنا عذاب النار دعا سکھائی جا رہی ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ بول کے، اور آپ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے قسمت میں تھا. یہ شیطانی کلمات ہے، یہ ان سے بچنا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کا حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. جب آپ کو اچھی بات کہنے کا جب حکم دے رہا ہے، آپ بری بات کر کے فتنہ فساد مچا رہے ہیں، زمین پہ جو ہے نا قتل غارت گیری مچا رہے ہیں، تو وہ قسمت کے کہاں سے ہوا؟ جب سے اس سے تو منع کیا جا رہا ہے نا. منع کرنے کے بعد اگر یہ کر رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 56 میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. تو مرنے کے بعد ہمارے پاس آ کے یہ نہیں بولنا کہ اے اللہ تو اگر ہدایت دیتا تو میں ہدایت پہ آتا تھا. ہدایت قرآن ہے، قرآن کا ہر حکم آپ کے لیے ہدایت کا ہی درجہ رکھتا ہے. آپ اس کو معنوں کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا. ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں. پھر جہنم میں جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جو افسوس کے ہیں، جیسا کہ قال رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک عمل نہیں کرا تھا نا میں اب کرتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
جبکہ اس کو اختیار تھا، اسی لیے کہہ رہا ہے نا، میں نہیں کر رہا تھا، اب کرتا ہوں جا کر۔ اور اب دوسرے صورتوں میں دیکھیے آپ، سورہ مومنون میں ہی ہے، ربنا اخرجنا منہا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار یہ ہماری بدبختی تھی، یہ ہماری جو ہے کاہلی کوتاہی تھی، ہم پہ جو ہے بدبختی غالب آ گئی تھی، جو آپ کی بات نہیں سنے، ہم کو واپس بھیج دنیا میں، ہم اگر دوبارہ کریں گے تو ہم ظالم ہیں۔ یہ ہے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے، ہمارے کو یہاں سے نکال جہنم سے، تو جب ہم ظالم ٹھہریں گے۔ دیکھیے کیا ہے الفاظ، اور سورہ فاتر میں کیا ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمارے کو یہاں سے دوزخ سے جہنم سے نکال دے، اگر جو ہے نا ہم جا کے اب وہ عمل کریں گے جو ہم نہیں کر رہے تھے۔ کیا جواب دے رہے اللہ تعالیٰ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم تم کو اتنی عمر نہیں دیے تھے کہ تم اگر نیک عمل کرنا چاہتے تو تم کر سکتے تھے، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، کتابیں آئے، پیغمبر آئے، لوگ جو ہے نا داعیاں آئے، سمجھا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے آخرت کے مسئلے کو آپ ایزی لے لیے ہیں، اور اپنا پورے گناہ گار زندگی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جو ہے اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ جو ہے آپ تدبیر کے ذریعے سے اپنے برے اعمال کو کنورٹ کر کے آپ نیک بن سکتے ہیں، کل تک کی گناہ گار زندگی کو آپ نیکوکاری میں بدل سکتے ہیں، بدکاری زندگی کو جو ہے نا فرما برداری میں گزار سکتے ہیں، گالی گلوچ فحاشی کو چھوڑ کے نیک راستے پہ آ سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس کو آپ تدبیر سے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کا سامنا کرنے سے بچتے ہوئے، اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے آپ نئے صراط مستقیم پہ آ سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کر کے ہماری پوری نافرمانی کی زندگی اللہ کے اوپر دھکل دینا، یہ شیطانی کلمہ ہے، سراسر ظلم ہے، اور اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ ہم جن معاملوں میں بے بس ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ہم کتنے سال جیتے ہیں، ہماری اولاد، ہمارے خوشیاں، ہمارے رنج و غم، ہم کس موت سے مرنا ہے، کس سرزمین میں پیدا ہونا تھا، کون سے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونا تھا، کس ملک میں پیدا ہونا تھا، گورے ہونا تھا، کالے ہونا تھا، اور جو ہے نا پیسے والے ہونا تھا، غریب ہونا تھا، گڈھے ہونا تھا، لمبے ہونا تھا، موٹے ہونا تھا، دبلے ہونا تھا، مرد ہونا تھا، عورت ہونا تھا، ان تمام چیزوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے تقدیر جو اللہ تعالیٰ ٹھہرا دیا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اب آیت کا جو دوسرا جملہ ہے، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کسی کو غریب بنا دینا، کسی کو امیر کر دینا، کسی کو صحت دے دینا، کسی کو بیمار، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، آیت نمبر 23، تاکہ تم جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم وہاں سے چھوٹ گئی ہے دنیا میں، آپ کوئی ڈیلنگ کرنا چاہ رہے تھے، وہ مس ہو گئی ہے، کوئی چیز لینا چاہ رہے تھے، آپ جانے سے تاخیر کی وجہ سے چلے گیا، کوئی گراہک چلے گیا ہے، یا فلانا ہے، یا کوئی جو ہے نا کوئی آپ کا تجارت میں جو ہے نا کچھ فائدہ ہونے کا تھا وہ نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو کاروبار، جو تمہارا منافع اگر تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اس میں افسوس نہ کرو، کیوں؟ وہ تم کو کبھی ملنے والا نہیں تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تم کو دے دیا گیا ہے، تمہارے قسمت میں تھا وہ، اور تم کو مل کے رہے گا، جب مل جائے گا تمہارے کو تو اس میں تم وَلَا تَفْرَحُوا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ مت سمجھو کہ میرے دماغ سے میں کر دیا، میں ایسا کر دیا، لوگ ایسا بولے تھے، میں ایسا کر دیا، ایسا ویسی ہے، نقصان ہوا تو لوگوں کے اوپر الزام ڈھکلتے ہیں، فائدہ ہوا تو میری دماغ سے، یہ میری چالاکی سے، میری ہوشیاری سے، میری عقل سے کمایا میں پیسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد دے دیا ہے، مرد بچے دیا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا میرے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیا ہے، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، چاہے تو لڑکیاں بھی دے سکتا تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ دیا گیا ہے، نعمتیں، اولاد، صحت، اچھا جو ہے نا جوانی، یا پھر جو سو حسن، اس پہ اتراؤ مت، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،
اللہ تعالیٰ ایسے شیخی باز تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ یہ اس کے اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیا ہے. جو کچھ دیا گیا ہے اس پر اتراؤ مت، اور جو چھوٹ گیا ہے، ہو سکتا اولاد مر گئی جوانی میں، نقصان ہو گیا ہے، نقصان بھی ہوا تو کوئی بڑا نقصان نہیں، اللہ آج کل اس کی پابندی کر دیں گا اور اس کو کچھ اتنا دے دیں گا اس کے سلے میں، آخرت میں وہ خوش ہو جائیں گا. اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹ گیا ہے اس پہ کبھی افسوس مت کرو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دن یہ جان چھوٹنے والی ہے، یہ گھرانہ چھوٹنے والا ہے، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، اس پہ تو کوئی افسوس نہیں کرتا ہے، ادھر توجہ نہیں. چند پیسوں کے نقصان سے انسان ہائے کر لیتے بڑھتا ہے، یہ نہیں، یہ ایمانیات کا درس نہیں ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پہ قائم رہ گئے، یعنی ہر چیز جب بھی کوئی مصیبت آ رہی، پریشانی آ رہی، جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ اللہ کی طرف رجوع ہو رہے، یہ ہے اس پر قائم ہو جانا. ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، کہیں بگونے دیکھتے بکرے لے کے کہیں نہیں جانا، کسی کی نظر و نیاز نہیں. جو کچھ بھی کھلائیں گے آپ اللہ کے لیے کھلائیں گے، جو نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جو نہیں ملی اس پر صبر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. جب کبھی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو مصیبت چھوٹی ہے، یہ چھوٹ گیا، پرواہ نہیں، ہم خود اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے ایمانیات. ایسا ایمان ہے تو پھر یہ ایمان کے ساتھ ہر وہ نیک عمل بھی قبول ہوگا. اگر ایسا ایمان نہیں ہے، آپ کتنے بھی نیکیاں کر لو، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی خبروں کے پاس، کبھی علموں کے پاس، کبھی جھنڈوں کے پاس، کبھی جو جدھر دکھے ادھر در بدر پھرنے کے عادی ہے، تو ایسا ایمان کے ساتھ آپ کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. حبطت اعمالہم، ختم، پورے نیک عمل حبس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، پختگی نہیں ہے. پختہ ایمان یہ ہے جب اللہ کو رب مان لیے ہیں، مرے دم تک رب ماننا ہے. یہ چند 2 آیتیں تھے سورہ حدید کی، آپ نکالیے، آپ پڑھیے. اس میں یہی درس ملتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی کو جو ہے نا ستائیں گے، تکلیف دیں گے اور وہ آ کے ہمارا برا حشر کر دے، مار پیٹ کر دے اور یہ بولیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے بھی یہ جو ہے فسادہ ہوتے ہیں. لہذا شرنگیزی کر کے اس کا نقصان اللہ کے اوپر نہیں ڈھکلنا. یہ ہماری زبان کی، ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. اس لیے لوگوں کے قصوروں کو معاف کرو، بولے لوگوں سے اچھی بات کرو. وَقُلْ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی ہِیَ احسن. آپ لوگوں سے اچھی بات کرو. آپ بتائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے لوگوں کو ستا کے، غلط جملے بول کے آپس میں دشمنیاں، نفرت ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، آپ کو بتا رہے ہیں. تو لہذا شر پھیلا دے کے اس کے سلے میں اگر جو ہے نقصان پہنچا تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ وہ ہماری طرف سے ہے. لہذا کوشش یہ کرنا سلامتی کا راستے اختیار کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنا کہ ہم حتی المقدور جو برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے بچتے ہوئے، اور جو معروفات، جو اچھائیوں کا حکم دیا ہے اس پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا، اور نیک عمل